اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی وہ مفکر اسلام گزرے ہیں جن کی پیدائش پر اگر بات کی جائے تو یہ نامقبول بچہ مسلمانان اسلام میں اس قدر مقبول ہوا کہ اس کی جدائی پر ہر مسلمان کی آنکھ اشک بہار ہوئی۔ قصہ مختصر کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک ترکش ڈرامہ بھی اردو سیریل میں نشر ہونے والا ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کی فتوحات اور ان کی دین اسلام کے لیے خدمات پر چیدہ روشنی ڈالنا ہے۔ سامعین، جس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے بھوک پیاس الغرض ہر تنگی تکلیف برداشت کی، آج وہاں مسلمانوں کے داخلے تک کی بھی اجازت نہیں۔ سامعین، اپنے ویورز کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے سفر کا اگر اندازہ کیا جائے تو 7 ماہ کی مدت میں وہ بیت المقدس پہنچ سکتے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کا سفر مسلمان ریاستوں سے گزر کر جانا تھا۔ فلسطین کے علاوہ تمام ریاستوں میں مسلمان آباد تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے 200 نوجوانوں کا سامعین یہ غور کیجئے گا، 2000 نہیں تھے، ان کے پاس کلیشن کوپ نہیں تھی، ان کے پاس صرف تلواریں تھیں، ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس باقی ہیلی کاپٹرز نہیں تھے، پیدل چلنا تھا، اور انہوں نے 200 نوجوانوں کا لشکر تیار کیا اور فلسطین فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک غیر مقبول بچہ جب کسی مسلمان ریاست سے گزرتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان بادشاہ ان کا ساتھ دیتے، ان کا دست بازو بنتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سامعین، مسلمان بادشاہوں کی زبانیں ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھی، ان کے میخانے ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، اور ان کے میخانے سجے ہوئے تھے، وہاں پہ شراب تھی، اور ان کا تھنک ٹینک اپنا نہیں تھا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کے لیے جب بھی وہ کسی مسلمان ریاست سے گزرتے تو گہرا تنگ کر لیا جاتا اور ان کو تنگی اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ان کے لشکر میں موجود ان کے جو سپہ سالار تھے، ان کے جو سپاہی تھے، ان کو خرید لیا جاتا، کسی کو زر اور کسی کو زن سے خرید لیا جاتا، اور کسی کو اعلیٰ نسل کی شراب پیش کی جاتی اور اس کو بہکایا جاتا۔ الغرض ہر طرح کی تنگی اور تکلیف ان کو سہنا پڑتی، مشکلات ان کو سہنا پڑتی، اور ان کو قید سلاسل کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے ان تکالیف کو خاطر میں نہ لایا اور پیش قدمی کی اپنی جو سٹرگل تھی اس کو جاری رکھا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ آگے بڑھتے، جب کسی دوسری ریاست تک پہنچ جاتے تو وہاں پر ان کا کوئی اور سپہ سالار خرید لیا جاتا اور ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچتی۔ مسلمان بادشاہوں کو یہ بتایا جاتا کہ ہمارے یہ ٹریڈیشنز ہیں، ہم اس طرح سے رہ رہے ہیں، اور وہ لابی ساری فلسطین سے ہو رہی تھی، کیونکہ فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ تو وہ مسلمان بادشاہوں کو اتنا ابھار دیا جاتا، ان میں اتنی جو ہے وہ نفرت پھیلا دی جاتی کہ وہ ہی مسلمان ریاستیں ہی صلاح الدین ایوبی کے لیے بڑی مشکل کا باعث بن جاتی ہے اور ان کی رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے ان کے لیے۔ تو سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سفر ان کا 7 سے 9 ماہ کا تھا، وہ سفر کبھی دم پہنچنے کا نام ہی نہ لیتے، وہ وہاں پر پہنچنا ہی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر کیا کیا جائے، جو میں لشکر لے کے نکلا تھا، وہ لشکر مجھے کہیں سے اگر 2 مسلمان میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو 4 میرے مسلمان جو ہیں وہ خرید لیے جاتے ہیں، تو میں کروں کیا۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اندر موجود کردوغلو اور جو میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کا خاتمہ کروں گا، ان کا کلاں کامہ کروں گا، تو پھر ہی میں آگے نکل سکوں گا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں میں موجود وہ لوگ جو مسلمانوں کی
کی شکل میں جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے مسلمانوں کو ہی ڈس رہے تھے، انہوں نے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا، اور انہوں نے اپنی پیش قدمی اس طرح سے کی کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلمان میرے خلاف اٹھے گا، جو بھی مسلمان مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھوں گا اور وہ منافق ہوگا۔ انہوں نے ان کا کالا کامہ کیا اور وہ بیت المقدس پہنچ گئے، اور انہوں نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد یہودیوں کا جو بڑا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ آج ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم نے کیسے فتح کر لیا جبکہ قابض ہم ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اس 14 سال کے سفر میں، وہ سفر جو 7 سے 9 ماہ کا تھا، وہ 14 سال میں عبور ہوا۔ 14 سال کے سفر میں ہم نے مسلمانوں میں زر، زن اور شراب اس طرح سے عام کر دی کہ آج آپ نے اگر بیت المقدس ہم سے لے بھی لیا تو بیت المقدس ہمارا ہے، ہم بیت المقدس واپس لے لیں گے۔ برحال اس کو چونکہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا، تو ان کو مسلمانوں سے یہی توقع تھی کہ یہ اپنا یہ ٹھکانہ، یہ بیت المقدس یہ واپس نہیں کریں گے۔ تو قصہ مختصر کہ آج پھر مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ آج پھر کسی گاؤں میں وہ نامقبول بچہ جیسے پیدا ہوا تھا، ویسے ایک بچے کی ضرورت ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اس چینل کے وساطت سے آپ لوگوں کو بیت المقدس کی فتوحات اور اس سفر میں جتنی ہرڈلز آئی، جتنی رکاوٹس آئی، وہ تمام جو صلاح الدین ایوبی کے سفر پہ جو لمحہ بہ لمحہ آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ فیصلہ آپ کر سکیں۔ اور اس کے لیے میں قسط وائز ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ہمارے پورے چینل نے کہ ہم آپ کو قسط وائز ان کی سٹوری ڈے بائی ڈے آپ تک پہنچائیں۔ اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔